السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے پالک بیٹا یا گود لینا، جس کو ہم عام طور پر کہا جاتا ہے، جس بچے کو گود لیا جائے اس کے کچھ مسائل، کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، کیونکہ آج کل ہی ایک صاحب، بلکہ آج ہی ایک صاحب کا فون آیا، اس حوالے سے بات پوچھ رہے تھے، اور چونکہ اس طرح کے مسائل عام طور پر وہ لوگ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اللہ پاک سب کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے، تو جو بے اولاد ہوتے ہیں انہیں ان چیزوں سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، یہ چیزیں ان کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھی کسی کا بچہ گود لینا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو بھائی بچہ گود لینا جائز ہے، بچہ ہو بچی ہو گود لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تاہم اس میں کچھ ہدایات ہیں اور کچھ بڑے اہم مسائل ہیں، عام مسائل نہیں، بڑے ہی اہم مسائل ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جس بچے کو گود لیا گیا ہے یا جس بچی کو گود لیا گیا ہے، اس کا جب اندراج کرایا جائے گا، اس کا نام کونسل میں یا بے فارم میں یا کہیں بھی اس کا نام ایڈجسٹ کیا جائے گا، تو اس کے ولدیت کے خانے میں اس کے حقیقی باپ کا ہی نام لکھا جائے گا، جو اس کا حقیقی باپ ہے اسی کا نام لکھا جائے گا، اس کی ولدیت چینج نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر جو اپنی ولدیت یا اپنی قوم بدل دیتے۔ تو ولدیت اصل خانے میں جو باپ کا جہاں نام آئے گا تو اس کی ولدیت اصل ہی لکھی جائے گی، اسے چینج کرنا یہ حرام ہے، منع ہے اور لعنت ہے اللہ کے نبی کی۔ ہاں البتہ وہاں اگر سرپرست کا کوئی خانہ ہے تو اس خانے میں اس کا جو رضائی باپ ہوگا یا اس کا جو ستیلا باپ ہوگا، اس کا جو اس کو پال رہا ہے اس کا نام لکھا جائے گا، لیکن ولدیت کے خانے میں اس کے اپنے اصل باپ کا نام لکھا جائے گا۔ تیسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر عورت کے خاندان سے کسی بچے کو لینے کا پروگرام ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ عورت کے خاندان سے کسی رشتہ دار سے جو بچہ لیا جائے، وہ رشتہ دار اس کا کسی محرم رشتہ دار سے لیا جائے، تو جو بچہ لیا جائے عورت کے خاندان سے وہ بہتر ہے کہ لڑکا لیا جائے اور جو اس کا محرم ہو۔ اور اگر مرد کے خاندان سے کسی قریبی رشتہ دار سے جو کہ اس کا محرم ہے، اس سے بچہ لیا جاتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ لڑکی ہو، یعنی عورت کے خاندان سے اگر بچہ لیا جائے تو وہ بچہ لڑکا لینا بہتر ہے، اور اگر مرد کے خاندان سے بچہ گود لیا جا رہا ہے جو اس کا ایک محرم رشتہ دار ہے تو اس کے لیے لڑکی کا لینا بہتر ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر وہ بچہ یا بچی جو گود لیا گیا ہے وہ دونوں کے لیے نامحرم ہے، یعنی نہ بیوی کا کوئی رشتہ ہے اس سے، نہ ہی خاوند کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا اس سے کوئی خاندانی کوئی خونی رشتہ نہیں، ایک اجنبی ہے، تو چونکہ یہاں پھر پردے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ لڑکی ہے تو جوان ہو کر اس مرد اس کے لیے پردہ کرنا ضروری ہوگا، اور اگر وہ لڑکا ہے جو گود لیا گیا ہے تو اگر وہ جب جوان ہوگا تو اس عورت کا جس نے اس کو سنبھالا ہے پالا ہے، اس عورت کا اسے پردہ کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو بچہ گود لیا گیا ہے، اگر وہ چھوٹا بچہ ہے، عام طور پر چھوٹے بچوں کو لیا جاتا ہے، 1 دن کے، 2 دن کے، 5 دن کے، 7 دن کے، مہینے کے، اگر جو بچہ گود لیا گیا ہے اگر وہ لڑکی ہے تو مرد کے خاندان میں سے مرد کی بہن یا بھابھی اس لڑکی کو دودھ پلائیں، اور اگر جو بچہ گود لیا گیا وہ لڑکا ہے تو عورت کے خاندان میں سے عورت کی بہن یا عورت کی بھابھی اس بچے کو دودھ پلا دیں، تاکہ وہ جو پردے والا سسٹم ہے وہ نہ بنے، پردے کا مسئلہ نہ بنے، چونکہ یہ پھر اس کے رضائی ماں بن جائے گی اور اس کا رضائی باپ بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تو اس لحاظ سے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھی جائے۔ اور باقی میں نے شروع میں ایک بات عرض کی کہ اگر اس کے اندر جب اندراج کرایا جائے گا، عام طور پر کئی لوگ اس میں غلطی بڑی کرتے ہیں، وہ کہتے جی سنبھالا ہم نے ہے، پالا ہم نے ہے۔ بھائی وہ سنبھالا آپ نے، پالا آپ نے، کچھ بھی کیا، لیکن آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بھی کہا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان بچوں کو جب بھی پکارا جائے گا یا جب بھی تم ان کو بلاؤ تو ان کو ان کے باپ کے نام سے بلاؤ، باپ کی طرف منسوب کر کے بلاؤ جس کا وہ حقیقی بیٹا ہے۔ تو اندراج میں، کاغذی کارروائی میں، ولدیت کے خانے میں اس بچے کا نام درج کیا جائے۔ باقی اگر سرپرست کا خانہ ہے تو وہاں جو آدمی اس کو سنبھال رہا ہے، پال رہا ہے، اس کا نام درج کیا جا سکتا ہے۔ تو ان سلسلوں میں، ان مسائل میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایسا بچہ گود لیا گیا جو بڑی عمر کا تھا اور اس سے نہ مرد کے خاندان میں سے کسی نے دودھ پلایا، نہ عورت کے خاندان میں سے کسی نے دودھ پلایا، تو بھائی اگر وہ لڑکی ہے تو اس مرد کا اس سے پردہ ضروری ہے، اور اگر وہ لڑکا ہے تو عورت کا اس سے پردہ ضروری ہے۔ اور پانچویں بات اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بچے جن کو پالا گیا ہے لے کر، جن کو منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی بنایا گیا ہے، لے پالک بیٹا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، تو یاد رکھیں یہ وراثت کا حقدار نہیں ہوتے۔ جن لوگوں نے، جس مرد عورت نے ان کو سنبھالا ہے، پرورش کی ہے، تو یہ لڑکا یا لڑکی ان کے وارث نہیں ہوں گے، ان کی وراثت میں سے اس لڑکے یا لڑکی کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ حقیقی وارث ہیں اپنے حقیقی ماں باپ کے۔ یہ وارث بنیں گے اپنے جو سے ان کے اصل ماں باپ ہیں ان کے وارث بنیں گے۔ ہاں زندگی میں یہ مرد اور عورت اس لڑکے لڑکی کو جو مرضی دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن وفات کے بعد ان کی وراثت میں سے اس لے پالک بچے اور بچی کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔